الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شیخ، آج کا سوال ہے کہ اکثر جنازے کے وقت جب میت کو لے جایا جا رہا ہوتا ہے تو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ اس کو کندھا دینے میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسلام کے اندر میت کو کندھا دینے کی کیا اہمیت ہے؟ کیا یہ ضروری ہے یا کچھ فضیلت اس کی بیان کی گئی ہے یا کیا ہے؟ اس بارے میں آپ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ دیکھیں، ظاہر سی بات ہے، ایک انسان جب مر جاتا ہے تو اس کی کچھ کارروائیاں ہیں۔ اسلام نے اس کو غسل دینے، کفن دینے، اٹھا کر قبرستان تک لے جانے، پھر وہاں پر عزت سے، احترام سے اس کو دفن کرنے کی ہمیں تعلیمات دیتا ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں جنازے کے اس پورے اس میں تو دو چیزیں ہیں جس کا اجر صراحتاً صحیح احادیث میں موجود ہے۔ وہ ہے میت کی جنازے کی نماز ادا کرنا اور میت کو دفنانے تک کھڑے رہنا، اور جب اس کی تدفین ہو جائے تو اس کے لیے سوال جواب میں ثابت قدمی کی دعا کرنا۔ یہ یہاں پر کارروائی ختم ہوتی ہے، اور اس کا اجر بھی بہت بڑا بتایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو انسان کسی کے جنازے میں شرکت کرے اور جنازے کی نماز پڑھ لے تو اس کو ایک قرات ثواب ہے۔ پوچھا صحابہ نے کہ یہ قرات کیا ہے؟ کہا احد پہاڑ کے برابر کوئی چیز خرچ کرنا۔ اور جو بندہ دفن ہونے تک رکا رہے گا، انتظار کرے گا، اس کو 2 قرات ملیں گے، یعنی 2 احد پہاڑ کے برابر کوئی چیز خرچ کرنے کی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب دے گا۔ اب جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے کہ میت کو کندھا دینے کی، اب اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظاہر سی بات ہے میت کو اٹھانے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا تھا، تو لوگ 4 طرف سے میت کو اٹھاتے تھے، کسی تختے پر اس طرح کی کوئی چیزیں لے جاتے تھے اور قبرستان تک پہنچاتے تھے۔ اس بارے میں بعض ضعیف بلکہ من گھڑت حدیثیں بھی آتی ہیں، جس نے میت کو 40 قدم تک اٹھایا، اس کے 40 بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے میں شرکت کی، اور بلکہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جنازے میں فرشتوں نے شرکت کی اور فرشتوں نے ان کے جنازے کو کندھا دیا۔ اچھا، تو یہاں بھی یہ چیز ثابت ہے، کندھا دینا ثابت ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے پاس اس جنازے کو لے جانے کا کوئی اور آسان اچھا آپشن موجود ہو تو اس کے باوجود بھی یہ تکلف یا تکلیف کرنے کی ضرورت ہے؟ جیسے آج کل گاڑیاں ہیں۔ شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جنازے کو لے جانے کا آسان اور اسہل طریقہ یہ ہے کہ انہیں گاڑیوں میں لے جایا جائے۔ اب دیکھیں، ہم جو دیکھنے کو ملتے ہیں، جو بیچارے عام آدمی ہیں، غریب آدمی ہیں، تو ان کے جنازے میں نارملی، بلکہ کچھ لوگ تو بہت پہلے ہی آگے نکل جا رہے ہوتے ہیں، وہ کچھ خاص لوگ ہیں وہی بیچارے دیتے ہیں کندھا۔ اور اگر کوئی بڑا آدمی ہو، بڑا عالم ہو، تب تو پھر الگ سے ایکسٹرا اس کو بمبو لگائے جاتے ہیں، اور لوگ وہ ایک دوسرے کے آگے پیچھے ہونے میں کسی کے پیروں میں آ جاتے ہیں، چپلیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اور پھر یہاں پر ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ جب اٹھاتے ہیں، کوئی بندہ پست قد ہوتا ہے، کوئی اونچا ہوتا ہے، میت کے کو ایک میزان کے ساتھ اس کو رکھا نہیں یہ ہوتا ہے، تو یہ سب اس کا لوگ اجر کے خاطر یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں آج کے زمانے میں ہمارے پاس قبرستان تک گاڑیاں پہنچتی ہیں، یا ایسی جگہ مان لیجئے کوئی بندہ گلی میں اندر، محلے کے اندر رہتا ہے، گاڑی اندر تک نہیں جا سکتی، باہر تک اس کو لایا جائے، یا پھر قبرستان ایسی جگہ ہے کہ اندر گاڑی نہیں جا سکتی، وہاں پر اندر تک اس کو لے جایا جائے کندھوں پر،
ٹھیک ہے، ورنہ اگر گاڑیوں کا استعمال کرے، اس سے دیکھیں لوگوں کو بھی تکلیف نہیں ہوگی، جی اور دوسری بات آسانی کے ساتھ میت کا جو احترام ہے وہ بھی باقی رہے گا۔ تو یہاں پر ہم کل ملا کر جو بات کہنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ جو آسانی میسر ہے اس کو اختیار کیا جائے، اور نہ خود تکلیف اٹھائیں نہ لوگوں کو تکلیف دیں۔ اور خاص کر ابھی تو خیر ایلومینیم وغیرہ کی پنجری آتی ہے، کسی زمانے میں ساگوان کی لکڑیوں کی آتی، جی کندھا دیتے تھے، 2-3 دن تک وہ درد اس کا رہتا تھا۔ تو اسلام ایک آسان دین ہے، جی خاص کر ایسے مسائل میں جہاں پر آسانی کو ہمارے لیے کھلا چھوٹ جہاں ملی ہے تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہاں جہاں پر اس طرح کی چیز پابند ہے ہم کہ بھی ایسا ہی طریقہ ہونا ہے تو وہاں پر ٹھیک ہے ہم پابند ہوتے ہیں۔ تو یہ سہولت جہاں کہیں میسر ہے۔ اور یہاں پر ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ گھر سے جنازہ اٹھتا ہے، کچھ قدم تک پیدل لے کر چلو، پھر گاڑی میں ڈالتے ہیں، پھر قبرستان سے کچھ پہلے اتار کر، تو یہ بھی ایک تکلف ہے۔ سیدھا سیدھا قبرستان تک لے آ جائیں۔ اہم چیز تو آپ کے پاس 2 چیزیں ہیں، جنازے کی نماز اور تدفین میں یہ کہتا ہوں یہ جو تکلیف یا تکلف کر رہے ہیں اس سے بہتر، ہم لوگ اس سے پہلے ویڈیو بنا چکے ہیں، ارے بھائی میت کے لیے کچھ کرنا ہی ہے تو جنازے کی نماز کی جو دعا ہے وہ یاد کر لیجیے۔ یہ میت کے لیے آپ کی طرف سے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ اس کے حق میں خیر خواہی کا بڑا جذبہ ہے کہ آپ اس کے مرنے کے بعد واقعتاً آپ نے اس کی جنازے کی نماز اس طریقے سے پڑھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ یہ کندھا نہ بھی دیں گے آپ تو آپ کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، میت کو پہنچانا اہم ہے۔ تو ہمیں اہم چیز کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو ہے میت کو کندھا دینے میں کوئی فضیلت، کوئی ایکسٹرا ثواب وغیرہ کوئی بھی جو ہے ایسا ذکر نہیں ہے جہاں پر اس کو ہم پوری طرح سے کنڈم بھی نہیں کریں گے۔ مان لیجیے ایسے چلو اس کا دینا ہی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، اور جہاں پر مان لیجیے گلیاں ہیں، گاڑی اندر نہیں آ سکتی، ہم ان لوگوں کے لیے یہ بات کہہ رہے ہیں جہاں پر یہ سہولت میسر ہو سکتی ہے۔ تو جہاں تک گاڑی میں استعمال میت کو لایا جا سکتا ہے لایا جائے، اور جہاں نہیں تو پھر لوگ دیں، کندھا دیں، اس کو سلیقے سے لے آنے کے لیے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن باقاعدہ میت کو اٹھانے کی فضیلت میں ہمارے پاس کوئی صحیح اور صریح حدیث نہیں ہے۔ جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔